السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بوڑھا باپ کینسر سے لڑ رہا تھا اور میں خوبصورت تھی۔ غربت سے تنگ آ کر میں اس فیکٹری کے مالک کے پاس پہنچ گئی جہاں میرا باپ سیکیورٹی گارڈ تھا۔ مالک کی نظر میرے وجود میں اس طرح سے گڑی ہوئی تھی کہ میں شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اس نے 19 لاکھ کی رقم دینے کا وعدہ کر لیا، مگر بدلے میں ایسی شرط رکھ دی کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا۔ اگلی صبح جب میں لٹی پٹی حالت میں گھر پہنچی تو سامنے رکھا میرے باپ کا جنازہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ میرے ہاتھ میں دبا ہوا پیسوں کا بیگ۔ میرا نام حمیرہ ہے اور ہم لوگ بہت ہی زیادہ غریب لوگ تھے۔ ہمارے پاس نہ پکا مکان تھا اور نہ 2 وقت کے کھانے کو روٹی۔ صرف میرے باپ تھے اور ایک 7 سال کا چھوٹا بھائی تھا۔ ماں ہمیں بچپن میں ہی چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ بابا دن رات محنت کرتے تھے، ایک بڑی فیکٹری میں سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتے تھے، لیکن اس کی صحت اکثر خراب رہتی تھی۔ ان کی کھانسی لمبی ہوتی جا رہی تھی لیکن وہ کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے تھے۔ میں اس سے بار بار کہتی کہ ہسپتال چلیں، اپنا چیک اپ کروائیں، کوئی دوائی صحیح طریقے سے لیں، تو کہتے تھے کہ کچھ نہیں، بس تھکاوٹ ہے یا کھانسی ہے، درد کو گولی کھا لیتا ہوں اور آرام آ جاتی ہے۔ جب بھی ان سے ضد کرتی تو وہ مسکرا کر کہتے کہ تم تو بس میرے لیے ہی پریشان ہوتی ہو، جیسے میں کوئی بچہ ہوں۔ کون سی خاموش بیماری پل رہی تھی اندر، انہیں ڈاکٹر سے زیادہ خرچے کا ڈر ہوتا تھا۔ کہتے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو وہ بے شمار ٹیسٹ لکھ دے گا جو میں افورڈ نہیں کر سکوں گا، اس لیے بس گھر کے ٹوٹکوں سے ہی گزارا کر لیتے تھے۔ میں گھر کو سنبھالتی تھی، بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ محلے کی عورتیں کی رشک کرتی تھیں۔ اکثر لوگ مجھے رشتہ بھیجنے آتے تھے لیکن ان کے دلوں میں خلوص اور کم اور وہ لالچ زیادہ تھا۔ کوئی کہتا کہ لڑکی تو خوبصورت ہے لیکن کچھ خاص تعلیم نہیں ہے، اس لیے اسے ہمارے بوڑھے چچا کے ساتھ بیاہ دو۔ کوئی کہتا کہ جہیز دینا ہے یا نہیں، بس عمر کا فرق نظر انداز کرو اور اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤ۔ میرے بابا ایسے کسی بھی رشتے کو فوری انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی شہزادی ہے، اسے بھی خود غرض انسان کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی کے لیے وہی رشتہ آئے گا جو دل کا اچھا ہو، خالص نیت والا ہو، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ غریبوں کے گھروں میں رشتے امیری کی بنیاد پر ہی طے پاتے ہیں۔ غریب کی خوبصورتی کسی کو نظر نہیں آتی، صرف اس کی غربت اور مجبوریاں دکھائی دیتی ہیں۔ خیر، دن گزرنے کے مہینے بیتے، کئی دن زندگی جیسے ایک خاموش سا قافلہ بن گئی تھی جہاں ہر دن ایک جیسے دکھ کے ساتھ گزر جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن بابا کی طبیعت بہت بگڑ گئی، وہ بستر سے بھی اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ ہم فوراً اسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ لکھے۔ پورا دن اسپتال کے چکر کاٹنے میں گزر گیا۔ شام ہوئی تو رپورٹس آ گئیں اور اس کے ساتھ ہی وہ قیامت خیز خبر بھی، بابا کو کینسر ہے۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ میرے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ بابا کو کینسر ہے۔ میں ڈاکٹر کو بار بار دیکھ رہی تھی کہ وہ کوئی اور بات کرے، وہ کوئی تسلی دے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی کینسر کی سٹیج اتنی نہیں بڑی، آپریشن ممکن ہے کیونکہ یہ جگر کا کینسر ہے، ہم جگر کا متاثرہ حصہ نکال سکتے ہیں، تو 40% امید ہے کہ وہ بچ جائیں۔ اگر آپریشن نہ کروایا تو زیادہ سے زیادہ 1 سال کا وقت ہے۔ میرے لیے یہ وقت قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن میں نے فوراً کہا کہ میں بابا کو بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ میں نے پوچھا کہ آپریشن کا کتنا خرچ ہو جائے گا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ تقریباً 19 سے 20 لاکھ۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میرے پاس تو اس وقت 1900 روپے بھی نہیں تھے۔ لاکھوں روپے کہاں سے لاتی؟ میں نے ڈاکٹر سے التجا کی کہ کیا کچھ کم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ خرچ ہم غریب مریضوں کے کوٹے کو نکالنے کے بعد بتا رہے ہیں، ورنہ اصل لاگت اس سے بھی زیادہ تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے آنسو نکل آئے کہ اب میں کیا کروں گی۔ میں نے بابا کو وقتی طور پر گھر لے آیا کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ جب پیسے ہو جائیں تو آپریشن کے لیے آ جانا، ورنہ کچھ ادویات ہیں وہ دیتے رہو جن سے وقتی آرام آ سکتا ہے۔ لیکن بات پھر بھی وہی کہ اگر آپریشن نہ ہوا تو ڈاکٹر کی ابا کی جان نہیں بچا سکتے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اگر تم واقعی ہی اپنے باپ سے محبت کرتی ہو، جو کر سکتی ہو کرو، ورنہ بس ان کے آخری دنوں کی گنتی شروع کر دو۔ اور مجھے یہ بات دل پر تیر کی طرح لگی تھی، کیونکہ کون اولاد ہے جو اپنے باپ کو مرتے دیکھ سکتا تھا۔
میں نے اس دن قسم کھائی کہ میں بابا کو بچاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے اپنی عزت، اپنی نیند، اپنے خواب، اپنی جوانی، سب کچھ داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑ جائے۔ میں بچپن سے اپنے بابا کو ہی سہارا مانتی تھی، اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جب میرے بابا کو میری ضرورت تھی، میرے حوصلے کی، میری محبت کی اور میرے وجود کی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اب جو بھی ہوگا میں لڑوں گی، میں بھیک مانگوں گی یا مزدوری کروں گی، میں اپنی قسمت کے دروازے کھٹکھٹاؤں گی، لیکن میں اپنے بابا کیوں بچاؤں گی۔ ہم لوگ فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ جب کسی کو کینسر جیسی مہلک بیماری ہو جاتی تھی تو وہ بستر پر آرام کرتا تھا۔ سب لوگ اس کا خاص خیال رکھتے تھے، اس کے ارد گرد ایک خاموشی سی ہوتی تھی اور ہر طرف ہمدردی کی فضا بن جاتی تھی، لیکن ہم جیسے غریبوں کے لیے یہ سب صرف خواب ہوتے ہیں۔ ہمارے نصیب میں بیماری کے ساتھ ساتھ آرام نہیں بلکہ مجبوری کا طوق ہوتا ہے۔ بابا کو جب پتہ چلا کہ وہ کینسر کے مریض ہیں تو 2 دن تو جیسے زبردستی لیٹے رہے، لیکن تیسرے دن وہ پھر سے فیکٹری جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ میں نے روکا، بہت روکا کہ بابا آپ کی طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے، ڈاکٹر نے خود کہا ہے کہ آرام کریں ورنہ حالت بگڑ سکتی ہے۔ لیکن بابا نے کہا کہ اگر نوکری نہیں کروں گا تو روز کے جو پیسے آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور گھر کا چولہا کیسے جلے گا۔ تم بھی چھوٹی ہو، تم سے کیا ہوگا، تو تم تو ابھی خود میری ذمہ داری بھی ہو۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، رونا بھی آیا لیکن وہ نہ مانے اور فیکٹری چلے گئے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر بابا اپنی بیماری کے باوجود کام پر جا سکتے ہیں تو میں بھی کوشش کروں گی۔ میں بھی باہر نکلوں گی، کام ڈھونڈوں گی، اپنے بابا کو بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی، چاہے مجھے کوئی بھی کام کیوں نہ کرنا پڑے۔ پھر میں صبح نکلتی اور جو بھی کام ملتا فوراً قبول کر لیتی، کسی کے برتن دھوتی، کسی کے گھر کی صفائی کرتی، کبھی کوڑا اٹھاتی، کبھی کہیں کی شفٹنگ ہو رہی ہوتی تو وہاں بھاری سامان اٹھاتی، اور شام کو جب گھر واپس آتی تو جسم میں ہڈی ہڈی درد کر رہی ہوتی، لیکن میری ہتھیلی پر صرف 750 روپے ہوتے تو جو صرف بابا کی دوائی کی ایک ڈبی کے برابر ہوتے تھے۔ سوچتی تھی کہ اس طرح کر ہفتوں مہینوں تک کام بھی کرتی رہی تب بھی اتنی بڑی رقم اکٹھی نہیں کر سکتی بابا کا آپریشن ہو سکے۔ میں نے 1 ہفتہ لگاتار دن رات کام کرنے تھکن انتہا کی ہو گئی، لیکن جو کمایا وہ صرف چند ہزار روپے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ اس طرح کام کر کے میں بابا کا علاج نہیں کروا سکوں گی، اور اگر سارا دن باہر کام میں لگی رہوں گی تو بھائی کا خیال کون رکھے گا اور بابا کو دوا وقت پر کون دے گا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ان سب سوچوں کے بیچ میں ایک دن بابا کی فیکٹری پہنچ گئی، کیونکہ وہ اس دن بہت کمزور لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں لے آتی ہوں، گرمی بہت تھی اور کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں۔ فیکٹری پہنچی تو بابا فیکٹری کے گیٹ پر بیٹھے تھے اور سامنے سے ایک بڑی گاڑی آ رہی تھی جو شاید فیکٹری کے مالک کی تھی۔ گاڑی ہمارے پاس سے گزری لیکن تھوڑا آگے جا کر واپس پلٹی اور شیشہ نیچے ہو کر رک گئی۔ اس میں بیٹھے صاحب نے بابا سے کہا کہ منظور، یہ تیری بیٹی ہے؟ بابا نے کہا کہ جی صاحب، یہ میری بیٹی ہے، میری طبیعت خراب ہے نا، اس لیے مجھے لینے آئی ہے۔ میں نے تو اسے منع کیا تھا مگر یہ خود آ گئی۔ تو بابا نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ کچھ کہے گاڑی بڑھا لی۔ جب ہم گھر واپس آئے تو بابا نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا، کہا کہ بیٹا آئندہ فیکٹری مت آنا، یہ مردوں کی جگہ ہے، اور وہ صاحب جو تھے وہ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے واپس پلٹے تھے۔ ان کی نظر مجھے اچھی نہیں لگی، تم بہت خوبصورت ہو اور دنیا خوبصورتی سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اس لیے میری بات مانو اور آئندہ اکیلے فیکٹری نہ آنا۔ میں نے بابا کو کہا کہ اگر آپ کہیں گے تو میں نہیں آؤں گی، میں تو آپ کے لیے گئی تھی۔ ان کی بات میں محبت تھی، تحفظ کا جذبہ تھا اور ایک باپ کی بے بسی بھی، اور پھر کیا کر سکتی تھی۔ کئی راتیں جاگ کر گزاری، سوچتی رہی کہ کیا کروں، کیسے کروں، کس سے مدد مانگوں، کس سے التجا کروں۔ کچھ دن بعد میں شہر کے 1-2 بینکوں میں بھی گئی کہ شاید قرضہ مل جائے۔ ان کے سامنے اپنی ساری کہانی رکھی مگر انہوں نے کہا کہ اگر قرضہ چاہیے تو اس کے بدلے میں کوئی قیمتی چیز رکھوانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس قیمتی چیز ہوتی تو ہم قرضہ کیسے لیتے، ہم وہ چیزیں ہی بیچ دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر 20 لاکھ روپے چاہیے تو 20 لاکھ کی ہی کوئی چیز گروی رکھو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ دنیا صرف ان کے لیے ہی ہے جن کے پہلے سے سب کچھ ہو۔ ان کے دروازے انہی کے لیے کھلتے ہیں جن کے پاس ضمانت ہو، سیکیورٹی ہو، اور ہم جیسے خالی ہاتھ والے صرف دو دروازوں کے پاس
کھڑے رہتے ہیں۔ میں بہت تھکی تھی اور لیکن ہار ماننے کا سوال ہی نہیں تھا۔ میرے بابا میری پوری دنیا تھے اور اس دنیا کو بچانے کے لیے میں ہر دروازہ کھٹکھٹانے کو تیار تھی، لیکن اب مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی کہ جو عام راستے ہیں وہ میرے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتے۔ میرے لیے اب وہی راستہ بچا تھا جس کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ جاتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بابا جی کی دوائیاں وقت پر شروع کرا دیں تو طبیعت کچھ حد تک سنبھل سکتی ہے، کیونکہ ابھی کینسر کی اسٹیج ویسی بھی شروع ہے، لیکن ان کے جگر والی سائٹ پر اتنا شدید درد ہوتا تھا کہ کبھی کبھار وہ رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ لیکن بابا نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ آرام نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر میں لیٹ گیا تو مر جاؤں گا۔ ہار ماننے والے لوگ بیماری سے نہیں اپنی کمزوری سے مرتے ہیں۔ میں انہیں کیسے سمجھاتی کہ دوائیاں صرف اسی وقت اثر کرتی ہیں جب انسان آرام کرے، جب جسم کو سکون ملے، لیکن وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں جینے لگے تھے۔ اور پھر ایک دن ان کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی، ان کی سانسیں تیز ہو گئیں، پیٹ میں شدید درد وہ کراہنے لگے تو میں انہیں فوراً دوبارہ سے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اب وقت نہیں ہے، آپریشن ضروری ہے، ورنہ وہ 1 سال تو شاید نکال جائے، لیکن وہ سال کسی سزا سے کم نہیں ہوگا۔ دن رات درد کی شدت ان کے اعصاب توڑ دے گی اور آخر میں موت ان کے لیے ایک ریلیف بن جائے گی۔ ڈاکٹر کی زبان میں جیسے سختی تھی، جیسے اسے ہم سے ہمدردی نہ ہو۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ تم غریب لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے بابا کو آپریشن کی ضرورت ہے، تم لوگ آخر کب سمجھو گے؟ تم لوگوں کو بات سمجھنا سب سے مشکل کام ہے۔ ان کی آواز میں طنز تھا۔ اس نے میرے دل میں ایک زخم چھوڑ دیا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کہا کہ فی الحال کے لیے کوئی درد کی دوائی دے دیں، کوئی ٹیکہ دے دیں، کیونکہ ہم فوری آپریشن نہیں کروا سکتے۔ اس نے درد کا ایک ٹیکہ لگایا اور چند گولیاں دے کر ہمیں واپس بھیج دیا۔ اگلے دن بابا کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ وہ خود بھی سمجھ چکے تھے کہ اب وہ فیکٹری جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بابا آپ آرام کریں، میں خود فیکٹری چلی جاتی ہوں۔ اور میں کسی اور سے نیت سے گئی تھی، کیونکہ پچھلے دنوں جب میں بابا کو لینے گئی تھی تب فیکٹری کا مالک بڑی گاڑی میں آیا تھا، بہت امیر انسان تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی سے مدد مانگی جائے۔ آخر بابا نے اسی کی فیکٹری میں ساری زندگی لگا دی ہے۔ جب وہاں پہنچی تو میں نے گیٹ پر کھڑے شخص سے کہا کہ مجھے اندر جانا ہے، مالک صاحب سے بات کرنی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں منظور کی بیٹی ہوں جو یہاں سیکیورٹی گارڈ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں، اگر صاحب ملنا چاہیں تو۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور کہا کہ صاحب بلا رہے ہیں۔ میرے دل میں جیسے شکر کا ایک چراغ جل اٹھا کہ شاید بابا کے لیے کوئی مدد نکل آئے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ مالک صاحب کا دل نرم ہو اور وہ ہماری کچھ مدد کر سکے۔ جب میں اندر گئی تو وہ پھر سے ویسے ہی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے اس دن دیکھ رہے تھے۔ عورت مرد کی نظر کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ مجھے اندر سے عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ مجھے ایک مقصد کے تحت وہاں جانا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ صاحب میرے بابا بہت بیمار ہیں اور ہمیں ان کے علاج کے لیے 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً حیرت سے کہا کہ منظور کو کینسر ہو گیا ہے، لیکن اس نے تو کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی پیسے اکٹھے کرنے کی، لیکن کچھ نہیں ہوا، اور اب میں آپ کے پاس آئی ہوں مدد مانگنے۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم ایسے 20 لاکھ مانگ رہی ہو جیسے 500 روپے مانگ رہی ہو۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اتنی بڑی رقم کوئی ایسے ہی نہیں دے دیتا؟ میں نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے، میں بینکوں سے بھی جا چکی ہوں اور لوگوں سے بھی بھیک مانگ چکی ہوں، لیکن کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ اس نے مجھے چند لمحے دیکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، منظور نے اتنا وقت میرے ساتھ گزارا ہے، وہ ایک وفادار ملازم ہے، میں تمہیں 20 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، مجھے واپس لینے کی کوئی جلدی نہیں، جیسے وقت ملے دے دینا۔ اس وقت میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید میری مشکل آسان ہونے جا رہی تھی، شاید میری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب تو میں اسی ہفتے بابا کو آپریشن کرا سکتی تھی، لیکن پھر اس نے کہا کہ ایک شرط ہے۔ میں تھوڑا سا گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیسی شرط؟ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو، اس دنیا میں کوئی کسی کو بلا وجہ کچھ نہیں دیتا۔ میری شرط کو مان سکتی ہو تو تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، اور نہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر منظور ہے تو جیسے آج آئی ہو شام کو بھی اسی طرح آ جانا۔ اس کی آنکھوں میں جو مطلب چھپا تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا، اور میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے ایک رات کا سودا سمجھ رہا تھا، اور وہ بات جو اس نے کہی
وہ ہر لڑکی کے لیے ایک خوفناک خواب ہوتی ہے، وہ میرے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ میرا جسم سن کر میرے دل میں دھڑکا۔ کچھ بولے بغیر خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ بابا نے پوچھا کہ کہاں گئی تھی، تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ ایک پرانی دوست سے اس سے پیسے مانگنے گئی تھی۔ بابا نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ بیٹا، ادھر ادھر سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے نصیب میں زندگی ہے تو اللہ خود سبب بنائے گا، اور اگر میرا وقت آ گیا ہے تو پھر تم کیوں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہی ہو؟ میں نے ایک دوست سے بات کی ہے جو ایک سلائی سینٹر چلاتی ہے، تمہاری وہاں نوکری لگ جائے گی، تم اور تمہارا بھائی گزارا کر لو گے، یا پھر تمہاری شادی کر دوں گا کسی سے اور خود سکون سے چلا جاؤں گا۔ جب بابا نے یہ بات کہی تو میری ہمت جواب دے گئی، اور میں انہی قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس سے میرے اندر کے سارے بند ٹوٹ گئے ہو، اور میں بس ایک بیٹی بن کر اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ بابا ہار مان چکے تھے۔ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ بیٹا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب صرف وقت کی بات ہے، مجھے جانے دو، تم اپنی زندگی سنبھالو، تمہارے سامنے ابھی لمبا سفر ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اگر بابا کا علاج ممکن ہے، اگر ان کی بیماری کی سٹیج ایسی ہے جس میں آپریشن سے بہتری آ سکتی ہے، تو کیوں میں ہار مان جاؤں؟ میں تو ایک بیٹی تھی جو اپنے باپ کے لیے جان بھی دے سکتی تھی۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، کئی بار سوچا کہ کیا میں جو قدم اٹھانے جا رہی ہوں وہ صحیح ہے، لیکن ہر بار دل نے کہا کہ بابا کی زندگی کسی بھی قیمت پر بچانی ہے۔ اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا، وہ فیصلہ جو شاید میرے لیے سب سے مشکل تھا، جو شاید کسی لڑکی کے لیے ایک اذیت ناک خواب سے کم نہیں تھا، لیکن میں نے اسے اپنی حقیقت بنا کر اپنایا۔ عورتوں کے لیے ایک سینٹر میں میری درخواست کی گئی تھی، انہوں نے میرا قرضہ معاف منظور کر لیا تھا، 20 لاکھ روپے مل گئے۔ بابا پہلے تو حیران ہوئے، پھر ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی نظر آئی، جیسے ان کے دل میں بھی پھر سے امید جاگ گئی، اور آپریشن کی ڈیٹ لے آئی۔ جس دن آپریشن ہونا تھا اسی دن مجھے فیکٹری کے مالک کا پیغام ملا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اور کہنے لگے کہ وہ اگلے دن شہر سے باہر جا رہا ہے، اور اس کے پاس میرے لیے صرف آج کی رات ہے، کیونکہ میں اس سے رقم لے چکی تھی اور اس نے اپنی شرط پہلے ہی رکھ دی تھی، تو اب میں ایسے انکار کر سکتی تھی؟ اس نے دل پر پتھر رکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئی ہوں۔ میں نے بابا کو اسپتال میں ڈاکٹر کے حوالے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن رات کو ہوگا اور صبح تک ہم آپ کو اچھی خبر دیں گے۔ میں نے چھوٹے بھائی کو سمجھایا کہ بابا کے پاس ہی رہنا، انہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو نرس کو بلانا، ڈاکٹر کو بلانا، اور اگر کوئی کچھ پوچھے تو بتانا کہ تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ پھر میں وہاں سے نکلی اور اپنے دل کو سنبھالتی ہوئی فیکٹری کے مالک کے پاس چلی گئی۔ وہ راستہ میرے لیے اتنا بھاری تھا جس سے میرے پیروں کے نیچے سے، لیکن یہ ہر قدم میرے اندر کو توڑتا جا رہا تھا۔ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، ایک ایسا وقت جس سے میں چاہ کر بھی بلا نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک سودا تھا، ایک بد نصیب سودا جس کی قیمت میں نے اپنی روح سے ادا کی۔ وہ ایک بدترین سودا جس میں جسم تو بچ گیا لیکن اندر سب کچھ مر گیا۔ جب صبح ہوئی تو جسے اندھیری رات کے بعد کوئی روشنی دکھائی دی۔ میں جلدی سے ہسپتال میں پہنچی، سوچ رہی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بابا کو آپریشن ہو چکا، سب سے دعائیں رنگ لے کے آئیں گی۔ میں جیسے ہی وارڈ کی طرف بڑھی، میرا چھوٹا بھائی روتا ہوا میری طرف بھاگا اور میرے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اسے زور سے تھاما اور کہا کہ کیا ہوا؟ بابا کو ہوش آ گیا؟ وہ کیسے ہیں؟ میرے سوالوں پر اس کا رونا اور تیز ہو گیا، اور پھر ایک ڈاکٹر آیا اور بولا کہ ہمیں بہت افسوس ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ آپ کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ آپریشن ممکن ہے اور اچھی خبر سنائیں گے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ صرف 40% چانسز تھے، اور آپ کے والد عمر بھی زیادہ تھی۔ کینسر ایک خطرناک مرض ہے، ہر مریض خوش نصیب نہیں ہوتا کہ وہ بچ جائے۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میری ہتھیلی میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین پر گر گئے، وہی پیسے جن کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جن کے لیے میں نے اپنی معصومیت، اپنی پاکیزگی، اپنا خواب، اپنا اعتبار، سب کچھ کسی کے قدموں میں رون دیا۔ وہی پیسے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر مٹی میں جا ملے۔ بابا کی جان بچانے کے لیے میں نے جو خود کا سودا کیا تھا وہ رائیگاں گیا۔ بابا کو تو چلے گئے اور میری زندگی بھر کا روک دے گئے۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی، اور میری آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی منظر تھا،
بابا کا چہرہ جس پر میں کئی غم نہ دیکھ سکنا چاہتی تھی، اب ان کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ مجھے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہوش میں لایا گیا۔ میں پتہ ہی نہیں کتنے گھنٹوں سے بے ہوش پڑی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو ہر طرف اجنبی نظریں۔ اسپتال والوں نے بابا کی میت اور مجھے ایک ہی گاڑی میں ہمارے پرانے سے گھر میں بھی پہنچا دیا۔ کچھ دور پار کے رشتہ داروں جو سالوں سے ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ بھی آگے اور دکھاوے اور ہمدردی کرنے لگے۔ جنہوں نے ہماری غربت کے دنوں میں حال تک نہیں پوچھا تھا، وہ اب بابا کے جنازے میں بڑھ چڑھ کر ہاتھ بٹا رہے تھے۔ مجھے بابا کا جنازہ دیکھنا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں، ایک ایسا خواب جس سے جاگنے کو کوئی امکان نہیں تھا۔ بابا کو اٹھا اٹھا کر دیکھتی تھی کہ شاید وہ سانس لے رہے ہوں، شاید ان کی پلکیں ہلیں، شاید وہ آنکھیں کھولیں، کہیں کہ وہ ابھی زندہ ہوں گے، لیکن وہ تو اب مٹی کے حوالے ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اپنی عزت، اپنی امیدیں، اپنا سکون، سب کچھ، لیکن پھر بھی بابا کو بچا نہ سکی۔ میں ہر لمحہ یہ سوچتی تھی کہ میں نے سب کچھ کیا، میں نے ہار نہیں مانی، میں تو وہ راستہ بھی چنا جس کی کوئی بیٹی خواہش بھی نہیں کرتی، وہ سب سہ لیا جو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اسپتال کو آدھے پیسے دے دیے تھے، باقی آدھے میرے پاس بچے تھے، جو مجھے اس وقت کسی زہر سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ جن پیسوں کے لیے میں نے اپنی روح بیچ دی، وہ ہاتھ میں پکڑنے سے بھی گھن آتی تھی۔ اگر بابا بچ جاتے تو شاید یہ سب کچھ سہنے کے بعد سکون کا ایک لمحہ مل جاتا، اپنے فیصلے کا بوجھ تھوڑا ہلکا لگتا، لیکن اب تو وہ سب بھی نہ ہو سکا۔ بابا بھی چلے گئے، پیسے بھی بوجھ بن کے، اور دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا کہ کبھی ہٹنے کو نام نہیں لیتا۔ ایک بھائی، ایک چھوٹا سا بچہ جو معصوم سا تھا، ہر وقت مجھے اس سے لپٹ کر بابا کے بارے میں پوچھتا تھا اور میں چپ رہتی، کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے ان کے سوالوں کے۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی، امید تھی، اور وہی میرے جینے کی آخری وجہ تھی۔ وقت جیسے زخموں پر نمک رکھ کر گزر جا رہا تھا۔ دن رات میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر آتا کہ بابا کی آخری سانسیں، میری خاموشی، میری مجبوریاں، اور وہ لمحہ جب میں نے سب کچھ کھو دیا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اس دنیا میں ہر وہ شخص جو کسی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیا اس کا انجام بھی عبرت ناک ہوتا ہے؟ تو شاید ہاں، کیونکہ فیکٹری کا مالک کا انجام بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ ایک دن اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی اور وہ اسی فیکٹری میں جل کر خاک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ مالک نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن سیکیورٹی کے انتظامات اس وقت ناکام ہو گئے اور وہ دھوئیں میں گھٹ کر مر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ جلتے وقت مدد پکار رہے تھے، لیکن کوئی بھی اندر نہ جا سکا۔ سب کچھ جل گیا جو اس نے بنایا تھا، اور میں سنتی رہی، چپ چاپ سنتی رہی، کیونکہ جو آگ میرے دل میں جل رہی تھی وہ اس نے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ میرے جذبے جلا دیے تھے اور میری خوشیاں خاک کر دی تھی، میرا یقین، میری معصومیت، سب کچھ اس میں جھلس چکا تھا۔ میں دن رات روتی تھی، تنہائی میں چھپ چھپ کر، اپنے کمرے کی دیواروں سے لپٹ کر بابا کو یاد کرتی تھی۔ ان کی باتیں، ان کی دعائیں، ان کی مسکراہٹیں مجھے ہر وقت یاد آتی تھیں۔ اگر میرے چھوٹا بھائی نہ ہوتا، اگر اس کی ذمہ داری میرے کندھوں پر نہ ہوتی، تو شاید میں بھی اس دنیا کو چھوڑ چکی ہوتی، لیکن میں جی رہی تھی اس لیے، ان کی خاطر، اور شاید اس لیے کہ میں اپنے دکھوں کو لفظوں میں سمیٹ کر دنیا کو بتا سکوں کہ ایک بیٹی کتنی بار ٹوٹتی ہے اور پھر زندہ ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن میری زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جس نے میری ٹوٹی ہوئی روح کو تھامنے کی کوشش کی۔ میں جس عورت کے گھر میں نوکرانی کا کام کرتی تھی، اسی کے گھر میں وہ مالی تھا۔ میں صفائیاں کرتی تھی، برتن دھوتی تھی، کپڑے سکھاتی تھی، اور وہ پودوں کو پانی دیتا تھا، گھاس کاٹتا تھا، باغیچے کو سنوارتا تھا۔ نہ جانے کب اس نے مجھے پسند کر لیا، شاید میری خاموشی میں کوئی درد محسوس کیا، یا میرے چہرے پر چھپی تھکن سے کچھ پا لیا، لیکن وہ آہستہ آہستہ مجھ سے مانوس ہونے لگا۔ اس کا نام غفار تھا اور اکثر میری مدد کرتا، کبھی میرے بھاری سامان اٹھا دیتا اور کبھی کوئی سبزی سامان بازار سے لا دیتا۔ اور جب اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں خاموش ہو گئی۔ میری روح تو پہلے ہی مر چکی تھی، لیکن میری شکل اور خوبصورتی ابھی باقی تھی، جو اکثر لوگوں کی نظر کا نشانہ بنتی، لیکن غفار کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا۔ اس کی نظر میں عزت تھی، وہ مجھے ایک بوجھ نہیں سمجھتا تھا بلکہ ایک ساتھی سمجھتا تھا۔ وہ خود بھی یتیم تھا، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اس کا۔ ہم دونوں مل کر زندگی گزاریں گے، تیرا بھائی بھی ہمارے ساتھ رہے گا، ہم مل جل کر کام کریں گے، محنت مزدوری کریں گے اور اپنی چھوٹی سی دنیا بنائیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ عورت اگر کسی مرد کے سہارے کے بغیر جیے تو معاشرہ اسے قدم قدم پر رونتا ہے،
اور میں بہت کچھ سہ چکی تھی۔ مجھے غفار میں ایک سچا اور نیک انسان نظر آیا، جس نے کبھی مجھ پر زور نہیں ڈالا، کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی میری ماضی کو طعنہ نہیں دیا۔ میں نے اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ اس سے وہ راز بھی شیئر کیا اور سب کچھ بتایا۔ جو کسی کو مکمل خوشی دے وہ اس نے مجھے دی۔ میں اب وہ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ میں نے کہا کہ اگر تو مجھے چھوڑنا چاہے تو ابھی چھوڑ دے، لیکن سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ سوچ رہا ہوں کہ ہم غریبوں کی بیٹیاں کتنی مجبور ہوتی ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کی مجبوریوں کا فائدہ سب اٹھاتے ہیں۔ اور کہنے لگا کہ کاش پہلے تیرے ساتھ ہوتا، میں تجھے کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، لیکن اب میں ہوں اور میں تیرا ساتھ نبھانا چاہتا ہوں۔ اگر تو اجازت دے تو میں تیرا خیال رکھوں گا۔ اس کی باتوں پر میں رو دی تھی۔ ہم دونوں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ کوئی دھوم دھام نہیں تھی، کوئی رسم و رواج نہیں تھے۔ گواہوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ ہم دونوں اسی بنگلے کے کوارٹر میں رہنے لگے۔ میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی وہیں تھا، جو مجھ سے لپٹ کر سو جایا کرتا تھا، جو میرے سوا کسی کا نہیں تھا اور میرے سوا اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ جو پیسے اس رات مجھے پاس آئے تھے وہ میرے لیے زہر بن چکے تھے۔ میں نے انہیں کبھی چھوا تک نہیں، لیکن غفار نے کہا کہ ہم ان پیسوں سے اپنا مستقبل بنائیں گے۔ تو میں نے کچھ سوچ کر اجازت دے دی۔ وہ پیسے ایک چھوٹے کاروبار میں لگا دیے اور وہاں سے آہستہ آہستہ نفع آنے لگا۔ حالات بدلنے لگے۔ ہم نے نوکری چھوڑ دی۔ ہم نے ایک کرائے کے مکان میں ایک چھوٹی سی دکان کھولی، جہاں میں اور غفار مل کر کام کرتے تھے، اور میرے چھوٹے بھائی کو میں نے ایک قریبی اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس کی پڑھائی کو بہت نقصان ہوا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اسے پڑھا لکھا کر عزت دار انسان بنا کر چھوڑوں گی۔ میں نے اپنی ماں بن کر اسے پالا اور اب میں اس کا خواب بن کر اسے آگے لے کر جانا چاہتی تھی۔ اور اچھے لوگ بھی میرے واسطے پہلے ایک درندے سے بڑا تھا اور جس نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا، لیکن اللہ نے مجھے غفار جیسے انسان سے بھی ملایا، میرے لیے روشنی بن گیا، جو میرا ہم سفر بن گیا، مجھے عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا۔ آج میں اس کے ساتھ اپنی چھوٹی سی زندگی میں خوش تھی۔ ہم مل کر محنت کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے، اور میرے دل میں ایک سکون ہوتا کہ میری زندگی اب ایک محفوظ راستے پر ہے۔ لیکن بابا کی یاد اب بھی مجھے بہت ستاتی تھی۔ کاش وہ آج ہوتے، کاش وہ ہمیں اس حال میں دیکھ پاتے تو خوش ہو جاتے، لیکن شاید یہی مقدر تھا۔ میں نے جتنا سہنا تھا سہ لیا۔ اب بس یہی چاہتی تھی کہ میرے چھوٹے بھائی کو وہ سب نہ سہنا پڑے جو میں سہ چکی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔